العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذين لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات کو ذرا سا بند کریں تاکہ تکلیف نہ ہو. باقی ساؤنڈ میں اتنا گونج دو کہ مجھے سینے سے بہت طاقت تک تھک گیا. دودھ پڑے عزیزان محترم، قرآن اور آیات الہی کے سلسلے سے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہوا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. قرآن اور آیات الہی. واہ بھائی واہ. یہ کو ذرا سے کم کرو. قرآن اور آیت الہی. قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، پہلی یعنی پہلی وحی جو میرے نبی پہ نازل ہوئی قرآن مجید کی، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں. سورہ علق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرأ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم. حبیب پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے. حبیب پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. تمہارا رب یہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. تمہارا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. اب ظاہر ہے کہ قلم خود سے تو تعلیم نہیں دے گا. اگر ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ وہ تعلیم دے دے، نہیں دے گا جب تک کہ اس سے لکھو نہ. تو تمہارا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا. پہلی وحی ہے، یعنی اس سے پہلے وحی کا نزول نہیں ہوتا. بہت توجہ رکھنا، باہر والے سامنے ان کو بھی متوجہ کر رہا ہوں میں. اور آج گفتگو میں بہت طول نہیں دوں گا، گفتگو کو طویل نہیں ہوگی. کوشش کروں گا کہ 45 سے 50 منٹ میں گفتگو کو تمام کر دوں بغیر مسائل کے. تو ذرا سا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، میں بھی ذرا تیز جاؤں گا اور توجہ رکھیے گا. پہلی وحی ہے، اب تک کوئی وحی نازل نہیں، پہلی وحی ہے. اور پہلی وحی میں کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. پہلی وحی ہے.
کہہ رہا ہے پڑھو کس کے نام سے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو تو میں پہلا سوال پلٹ کے کروں گا کہ پہلے یہ تو بتلاؤ کہ میرا رب ہے کون. پہلی دفعہ پوچھو گے مجھ سے کہو گے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے تو میں کہوں گا نا بھائی یہ تو بتلاؤ رب کون ہے. پھر کہنا ہے کہ رب کے نام سے پڑھو. تو پہلی وہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور میرا محمد پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا کہ میرا رب ہے کون. یعنی بتلا دیا کہ نزول قرآن سے پہلے رب کو پہچانتا بھی تھا, رب کو مانتا بھی تھا. ان کو بزی رکھنے کے لیے ہے. آپ تو بزی رہتے ہیں, ان کو بھی بزی کرنا ہے. بہت چھوٹا. تو پہلی وہی ہے اللہ کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, جس نے پوری انسانیت کو جمع و خون سے پیدا کیا. دوسری مرتبہ کہہ رہا ہے اقرا اور رب کو اکرم. حبیب پڑھو, حبیب پڑھو. اقرا اور رب کو اکرم. حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا قریب ہے. تو پہلی آیت میں 2 مرتبہ کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مالک تیرا نبی لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں ہے. اور تو کہہ رہا ہے کہ پڑھو پڑھو. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا. تو پہلی بہت توجہ رکھنا, پہلی وحی میں لکھنے کا بھی تذکرہ ہے, پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. تو اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. کہتے ہو نا کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا تھا. استغفراللہ. جانتا تو تھا نہیں, جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. تو دل میں خوف ہے نا کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ دے گا. دل میں خوف ہے نا کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ دے گا. اور زبان پہ کیا ہے کہ لکھنا نہیں جانتا پڑھنا نہیں جانتا. تو اب جہاں دل اور زبان میں تضاد ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے. اور خدا معلوم کہ تم نے یہ منافقت کن منافقوں سے سیکھی ہے. رکے رہنا. کہتے ہیں نا کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. اب میں دوسری دلیل دے رہا ہوں اور وہ بھی کمال کی ہے. جتنے معراج نامے لکھے گئے, نبی عرش سے فرش پہ کیا تھا نا معراج نامے, جتنے معراج نامے لکھے گئے ان میں جا کے اس جملے کو ویریفائی کرنا. جب نبی عرش سے فرش پر آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا نبی سے کہ یا رسول اللہ بتلائیں کہ وہاں کیا کیا ہوا ہے نا. تو اب تفصیلات ابھی نہیں بتلاؤں گا, ہو سکتا ہے اگلی تقریر میں کسی میں چھوڑ جائے. ایک جملہ نبی نے یہ کہا, کہنے لگے کہ جب میں دروازے جنت پہ پہنچا تو رأیت مکتوباً علی باب جنہ, میں نے دروازے جنت پر لکھا ہوا دیکھا. رأیت مکتوباً علی باب جنہ, میں نے دروازے جنت پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی
لکھنا نہیں جانتا پڑھنا نہیں جانتا. عربی کی عبارت جان کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی سے جا کے ترجمہ کروا دینا. واہ بھائی واہ واہ جو پسند کا ہو نا گرمی ہے گرمی. اور اگر پنکھا چلواؤں گا تو مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی, سینہ جکڑ جائے گا. تو کیا جملہ ہے؟ جب عرش سے فرش پہ آئے تو نبی نے کہا میں نے دروازے جنت کا رأیت دیکھا مکتوباً لکھا ہوا اعلیٰ پر باب جنت. باب جنت یعنی جنت کے دروازے پر. تو رسول نے کہا رأیت مکتوباً اعلیٰ باب جنت, میں نے دروازے جنت پر لکھا ہوا دیکھا. یہ 3 جملے. میں نے رسول کہہ رہے میں نے دروازے جنت پر لکھا ہوا دیکھا. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑھ کے سنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے. اب یہ بات ان پڑھوں کے سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ میں نے بہت آسان 2 دلیلیں تم کو بھیج دی کہ نبی لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے. اور یہ بھی تو کمال ہے نا, اس اینگل سے بھی تو سوچو نا. قرآن ہے, قصہ کہانی تو ہے نہیں. اس اینگل سے سوچو کہ پہلی وحی میں 2 دفعہ کہہ رہا ہے اقرا حبیب پڑھ, حبیب پڑھ, اپنے رب کے نام سے پڑھ. حبیب پڑھو, تمہارا رب بڑا قریب ہے. تو 2 دفعہ کہا پڑھو پڑھو ہے نا. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو, یعنی بتلایا کہ پڑھنا بھی جانتا ہے لکھنا بھی جانتا ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. تو جسے قرآن کی پہلی وحی پہ اعتبار نہ ہو اسے نبی کی آخری تحریر پہ اعتبار نہ ہوگا. بولا سلامت. جہاں پہلی وحی پہ اعتبار نہ ہو وہاں آخری میں کیا ہوگا؟ آیتیں بھی ہیں میرے پاس, اس جملے کی سبوں میں بھی آتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون کی قسم, قلم کی قسم, وما یسطرون, اور مستقبل میں لکھے جانے والی تحریر کی قسم کہ تم مجنون نہیں ہے. تو ہوگی کوئی خواہش تحریر اور نبی ہوگی کوئی تہمت جنون. تو لکھنا بھی جانتا تھا ہمارا آخری نبی اور پڑھنا بھی جانتا تھا. اسی لیے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. غلطی سے ہاتھ گھوم جائے تو تیزی کی طرف گھومے, ہاتھ ہی ہٹا لیا آپ نے تاکہ میں بریو ذمہ ہو جاؤں. آپ نے کہا میں پیچھے ہو جاؤں. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, خدمت انجام دے رہے ہیں. اور توجہ رکھنا کیا کہہ رہا ہے پروردگار یسبح للہ ما فی السماوات والارض. یسبح کل یہیں پہ کہہ کے گزرا تھا کہ یہ بنا ہے تسبیح سے. سجدے والی جب میں نے دعا پڑھی تھی سبحان رب العالمین, میں نے کہا تھا سبحان بنا ہے تسبیح سے, اور تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا. یہ آیت آ گئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, یعنی اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے. یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ اللہ ملک ہے, بادشاہ ہے, قدوس ہے, بے عیب ہے, عزیز ہے, صاحب عزت ہے, حکیم ہے, صاحب حکمت ہے. یعنی پہلی آیت میں اللہ کی 4 صفات, ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے.
جب دوسری آیت کا آغاز کیا تو پانچویں سے بتائی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایسے رسول کو مبعوث کیا. واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ اللہ وَالَّذِی کے معنی اللہ وہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایسے رسول کو مبعوث کیا. وَالَّذِی اللہ وہ ہے ایسے رسول کو مبعوث کیا. سورہ توبہ میں کہتا ہے وَالَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ، یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. یہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا. یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کا رسول ہدایت بنا کے بھیجا. یہ تو بار بار کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو رسول ہدایت بنایا. تو یہ تعارف اللہ کا ہو رہا ہے یا محمد کا؟ واہ بھائی واہ بھائی یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ تو یہ تعارف ہے اللہ کا، ہو رہا ہے محمد کے وسیلے سے. تو اللہ تو اپنے تعارف میں محمد کو وسیلہ بنائے اور آپ محمد کو چھوڑ کر براہ راست اللہ تک جانا چاہیں. یہ پہلی آیت. دوسری آیت وَالَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے رسول کو مبعوث کیا. اور اب اس رسول کے فرائض بیان کیے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ محمد لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے گا. وَیُزَکِّیہم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، اور یہ محمد کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. تو محمد تلاوت آیات کرنے والا، تم تلاوت آیات سننے والے. محمد تزکیہ نفس کرنے والا، تم تزکیہ نفس کروانے والے. محمد کتاب کی تعلیم دینے والا، تم کتاب کی تعلیم دینے والے. محمد حکمت کی تعلیم دینے والا، تم حکمت کی تعلیم دینے والے. تو نہ محمد تم جیسا نہ تم محمد جیسے. آسان بات ہے. تو یہ چار فرائض سورہ جمعہ کی. اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، یہ رسول ہے، نبی ہے، نبی امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ لوگ جو اس نبی کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ قیامت تک اس نبی محمد کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آیت کے پہلے حصے میں نبی کا تعارف، رسول ہے، نبی ہے، نبی امی ہے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں اغراض بعثت بیان کیے کہ ہم نے اس آخری نبی کو بھیجا کیوں. کہنے لگا یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات، اور یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور تم نے جو دستور بنائے، قانون بنائے، رسم و رواج بنائے، یہ اللہ کا نبی محمد اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا. بھائی ساری نیکیوں کا حکم دے گا. ساری نیکیاں جانتا ہے جبھی تو حکم دے گا. ساری برائیوں سے روکے گا. ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو روکے گا. سارے طیبات کو حلال کرے گا. سارے طیبات جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا. سارے خبائث کو حرام کرے گا. سارے خبائث جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا. تمہارے دستور، قانون اور روایت کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا. اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو نائز کرے گا. تو اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے.
بس رکنا نہیں ہے اس مرحلے سے مجھے بہت تیزی کے ساتھ اب آگے جا بھائی اتنا سب کچھ جانتا ہے. اچھا تم بتاؤ تم سارے طیبات جانتے ہو؟ نہیں جانتے. سارے قبائل جانتے ہو؟ سارے کی بات ہو رہی ہے نہیں جانتے ہے نا. اچھا ساری نیکیاں جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو فرشتے ہو. صحیح بات ہے نا ٹھیک ہے نا. اچھا ساری برائیاں جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہے نا. تو تمہاری معلومات ہے محدود. واہ بھائی واہ بے ٹھیک ہے شک نا. اور اس کی معلومات ہے لامحدود. اسے کہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا کہ نیکیاں کہاں تک جا رہی ہیں. واہ واہ ٹھیک ہے. تو فرق کو دیکھا کہ تمہارا علم محدود اس کا اب بھی شرم نہیں آتی کہ ہم محمد جیسے اب بھی یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا. بھائی عجیب بات ہے. اب میں ایجنڈا بدل رہا ہوں اس مرحلے سے. عجیب بات ہے ہم نے کتابوں میں لکھا اور لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا. تم نے بھی سنا ہوگا کہتے ہیں نا. باہر والے آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے ہیں نا ہم جیسے بشر تھے ہم جیسے بشر تھے ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا. تو لوگوں نے یہ تو کہا کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا لیکن کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم علی جیسے علی ہم جیسا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تو یہ تو سنا کہتے ہوئے کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا لیکن کسی نے آگے بڑھ کے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے علی ہم جیسا. تو آخر بات کیا ہے؟ تو بات بول اتنی ہے کہ میرا محمد ہے عین رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو یہاں تو وقتی طور پر نظر انداز کیے جانے کی گنجائش تھی لیکن اگر کہتے تھے کہ ہم علی جیسے اور علی ہم جیسا تو اب مقابلے پہ مرحبا ہے. مار کے آنا ہوگا بھاگنا نہیں ہوگا. مجلسوں کے اندر مجلس ہے تو آپ ایک کو نہیں سن رہے کئی کو سن رہے ثواب بھی زیادہ ہی ہے ثواب بھی زیادہ ہی ہے 3-4 ایک ساتھ سن ہی رہے ہیں
نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم علی جیسے کیوں کسی کے مقابلے پر آنا ہے ہیں؟ کون ہے؟ اچھا یہ مرام کون سی جنگ میں آیا تھا؟ جنگ خیبر اس میں جنگ خیبر خیبر کی جنگ. اچھا خیبر کی جنگ کتنے دن؟ 39 دن 39 دن 39 دن 40 دن 40 دن ٹھیک ہے 40 دن روایتوں میں 40 ہے. خیبر کی جنگ 40 دن اور 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا. خیبر کی جنگ 39 چلتی رہی 40 دن اور 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا. نہ ہوا. جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو نبی نے سوچا ہوگا نا کہ کہیں اسلام کا 40واں نہ ہو جائے. تو اس دن شام کے وقت کہا کہ اللہ اندر رایتا غدن رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ و رسول و یحب اللہ و رسولہ حتی یفتح اللہ بین یدہ. واہ بھائی واہ روایت ہے اور ذرا سا الفاظوں کی تبدیلی کے ساتھ بخاری شریف میں بھی ہے. پورا باب قائم کیا ہے باب فضائل علی کے نام سے پورا باپ کا ہے باب ہے. لیکن اس میں کمال یہ کیا ہے کہ اس پورے باب میں کچھ بھی یہ بڑا کام کیا ہے. یہ بڑا بڑا کام ہے نا. اچھا بھول جاؤں روایت تو میں نے پڑھ دی. روایت کے بعد میں آئیں گے. خیبر کے جنگ 40 دن 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا نہیں ہوا. تو اب 39 دن تک کچھ نہ کچھ تو ہوا. جب کچھ نہ کچھ تو ہوا نا تو میں اب اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کر رہا. مورخ طبری کو جا کے دیکھنا. تاریخ طبری میں واہ بھائی واہ تاریخ طبری میں یہ الفاظ مل جائیں گے کہ لوگ جاتے رہے اور آتے رہے. لوگ جاتے رہے اور آتے رہے ہے نا. دونوں رخصت ہوئے. سردار بھی رخصت ہوا. اب دیکھو بخاری تاریخ طبری نے لکھا ہے تو اب مجھے ترجمہ تو کرنا پڑے گا. طبری نے لکھا کہ لشکر بھی بھاگا سردار بھی بھاگا اور دونوں بھاگ کر رسول کے خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد لشکر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پہلے سردار رخصت ہوا. جب سردار رخصت ہوا تو ہم بھی رخصت ہو گئے. سردار نے کہا کہ طبری کا حوالہ دیں گے ہم نے تاریخ طبری. سردار نے کہا نہیں رسول اللہ کیس اس کے برعکس ہے. پہلے لشکر رخصت ہوا. جب لشکر بھاگا میں بھی اب رسول کے سامنے یہ سچویشن کے لیے طبری کا حوالہ دے دیا میں نے تاریخ طبری. سردار کہہ رہے ہیں کہ لشکر پہلے بھاگا اور لشکر کہہ رہے ہیں کہ سردار پہلے بھاگا. اب میرا یہ کوئی موضوع نہیں ہے. میں تو واقعہ سناتا ہوں میں واقعہ سناتا ہوں. میرا موضوع تو ہے نہیں کہ یہاں بیٹھ کے طے کریں کہ پہلے کون بھاگا کون رخصت ہوا. لیکن اس مجمع میں کوئی ایسا دانشور بیٹھا ہوگا جو گھر جا کے سوچے کہ بھئی آخر گیا کون پہلے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ تو ہنجا کرنا ہوگا نا. تو بھائی بہت سیدھی سی بات ہے. رسول اگر لشکر بھاگ لے تو لشکر پہلے بھاگا اور اگر سردار بتا دے 39 دن تک جو خیبر میں ہوا اس کا شروع کے 2 مصروں میں اور جو 40 دن کے بعد ہوا وہ بعد کے مصروں میں. تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی طرح آئی. اور پھر تم موت سے چھوٹ کے آئے. صدقہ ہے یا غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے لائے. اب یہ تاریخ طبری میں مورخ طبری نے جملے لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے لکھ دی ہے. لیکن ہر قوم میں کچھ وکیل صفائی ہوتے ہیں.
واہ بھائی واہ. We call them defense attorney. کیا کہلاتے ہیں؟ ڈیفینس اٹارنی. یہ کہلاتے ہیں وکیل صفائی. کیا کہلاتا ہے؟ تو اب ہر قوم میں ہوتے ہیں وکیل صفائی. تو اب تمری نے لکھ دیا کہ لشکر بھی بھاگا صدر بھی بھاگا, لیکن وہ جو وکیل صفائی تھا وہ بولا ڈیفینس اٹارنی. کہنے لگا اس میں نہ لشکر کا قصور تھا نہ سردار کا. سننا جو میں کہہ رہا ہوں, باہر والے آپ ہی متوجہ ہو. تو وکیل صفائی کہنے لگا کہ اس میں نہ لشکر کا قصور تھا نہ سردار کا قصور تھا. اچھا تو بھائی بات کیا تھی؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ جب لشکر اور سردار خیبر کے قریب پہنچے تو پرانے زمانے میں جنگی ڈبل بجائے جاتے تھے اعلان جنگ کے لیے, ہے نا. جنگی ڈھول جنگی ڈبل اعلان جنگ کے لیے بجائے جاتے تھے. تو کہنے لگے لشکر کا قصور نہیں ہے, سردار کا قصور نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب سردار اور لشکر خیبر کے قریب پہنچے تو وہاں سے جنگی ڈبل بجائے گئے, ہے نا, اور شور مچا کے مرحب آیا مرحب آیا مرحب آیا. تو شور و غل سن کر گھوڑے بھڑک اٹھے, وہ سواروں کو لے کے نکل گئے. لکھا اس میں قصور کسی کا نہیں تھا. اصل میں پرانے زمانے میں اعلان جنگ کے لیے, اس وقت اعلان جنگ کے لیے, اور آج کے زمانے میں پہلے فون کر کے بتا دیا جاتا ہے. اور کتنا کر کے یہ بتا دیتے ہیں. ہم منافق زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو, خبروں سے تو پتہ چلتا ہے نا, انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس کو اٹھا کے دیکھ لو, ہے نا. تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ منافق معاشرے میں گزار رہے ہیں. منافق معاشرے میں یعنی زبان سے ہم کی بات کرتے ہیں اور ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے اور کہیں جہاں تو کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب جنگی تبل بجائے گئے, ڈھول بجے, تو جو گھوڑے تھے وہ بڑا گھومتے شور و غل سے, وہ سوار کو لے کے نکل گئے, وہ سواروں کو لے کے نکل گئے. اب ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ 40ویں دن ابو طالب کا بیٹا علی بھی تو گیا. بھائی 40ویں دن ابو طالب کا بیٹا علی بھی تو گیا, اور جب علی خیبر کے قریب پہنچے تو وہ جنگی تبل بھی تو بچے ہوں گے نا, اور شور بھی بچا ہوگا کہ مرحب آیا مرحب آیا مرحب آیا. اب کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی کا گھوڑا بھڑکا ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ ہم زلزلہ کو چومتے ہیں کہ یہ نہ بھڑکنے والا گھوڑا ہے. اڈی تو بنا پرنجے اڈی مری ویندے, اڈی تو بنا پرنجے اڈی مری ویندے, لڈی تو کچی لم میں لڈی مری ویندے. نہ رہو تو آل محمد جے بیڑے کھا گناہن جو سمجھ دئی بڑی مری ویندے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ چکا ہوں کہ علی کے فضائل ادھر سے نہیں سنتا, میں ادھر سے سنتا ہوں. وسیلہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, سوتا یہاں سے ہوئے بہت اچھا رکھ رہا. بھائی چہرہ بتلا دیتا ہے کہ فضائل کس کے پڑھ رہا ہے, بتلا دیتا ہے, بہت توجہ رکھ رہا. ٹھیک ہے نا. تو اب خیبر کی جنگ کتنے دن؟ 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا. جب خیبر فتح نہ ہوا تو شام کے وقت نبی نے ایک روایت بیان فرمائی, حدیث
شام کے وقت کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا، کل میں اسے علم دوں گا رجلاً جو مرد ہوگا، واہ بھائی واہ قَرَارًا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، واہ بھائی واہ غیر فرار میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنے والا یحب اللہ و رسول، اللہ اور رسول کو دوستتا ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ رسول اسے دوستتے ہوں گے، حتیٰ یفتح اللہ بین یدیہ، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ کر دے۔ واہ بھائی واہ اور پھر ترجمہ کیا ہے میں نے، واہ بھائی واہ واہ بھائی میں نے بہت ڈھیر ترجمہ کیا ہے، واہ بھائی واہ ہم تم اور بھی کرتے ہوں گے، روایت پڑھتے ہوں گے تو اور کرتے ہوں گے ترجمہ دوسری، واہ بھائی واہ عمومی ترجمہ میں نے جان کے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک پھر سنو، حتیٰ اس وقت تک یفتح اللہ بین یدیہ، ید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ، بہت توجہ رکھنا، حتیٰ یفتح اللہ بین یدیہ، وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ بین یدیہ، دونوں ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ کر دے، دونوں ہاتھوں پہ۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ ہم نے تو ایک ہی ہاتھ کا تذکرہ سنا ہے بھائی، تم نے تو اور ہم نے تو ایک ہی ہاتھ کا تذکرہ سنا ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے جھٹکے سے خیبر کا دھن علی نے کھڑا تھا اکھاڑ دیا۔ روایت کہتی ہے کہ دونوں ہاتھوں میں فتح کرے گا، واہ بھائی واہ تو یہ بھائی دوسرا ہاتھ کا استعمال ہوا تو آپ سمجھ میں آیا کہ ایک ہاتھ میں خیبر کا در تھا اور دوسرے ہاتھ میں بدر کا سر تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو اس ملک کا سلام ہے۔ زندگی میں ایک بار بھی جو علی کو موقع ہو، اللہ کی قسم اس کی نماز جنازہ حرام ہے۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سنتے رہو ہے نا؟ تو روایت کیا ہے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، یہ رایا یہ کہتے ہیں پرچم کو، علم کو، ہے نا؟ علم اٹھاتے ہو نا، یہ رایا عربی میں لفظ اس کے لیے رایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، غدن کہتے ہیں کل کو، اور رسول کہہ رہے ہیں کل میں علم دوں گا رجل کو، کل میں دوں گا، واہ بھائی واہ واہ بھائی کل میں دوں گا۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ بات پہنچی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں دوں گا، کل میں، اب جو کل تک گئے، واہ 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 میں اب جملوں کو بتا رہا ہوں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں اسے علم عطا کروں گا، علم دوں گا، رجلا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا، اللہ رسول کو دو سکتا ہوگا، اللہ رسول اسے دو سکتے ہوں گے، وہ خیبر کو فتح کے بغیر واپس نہیں آئے گا، کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار، ہے نا؟ کل میں اسے علم دوں گا۔ اب سنو، آج بہت گرمی ہے، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سنو منطق کا کلیہ ہے، ایک بات کہی جاتی ہے دوسری بات سمجھی جاتی ہے، منطق کا کلیہ ہے کہ ایک بات کہو دوسری بات سمجھو، ایک بات کہی جائے گی دوسری بات سمجھی جائے گی۔ اس وقت رات ہے، سمجھ میں کیا ہے؟ اس وقت دن نہیں ہے، آج گرمی ہے، واہ بھائی بھائی سمجھ میں آیا کہ کل گرمی نہیں ہو نہیں تھی، کل گرمی تھی، سمجھ میں آیا کہ آج گرمی نہیں ہو نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرلار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کل دوں گا جو کل تک
کے وقت نبی نے اناؤنسمنٹ کیا اسی علم کو جو اللہ رسول کو 2 سکتا ہوگا، اللہ رسول اسے 2 سکتے ہوں گے، وہ خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. اور اب مورخین متفق ہیں کہ دوسرے دن صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو ایک نے دوسرے کی صورت دیکھی اور دیکھ کر فرمانے لگا کہ بھائی یہ آنکھیں تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں، ساری رات جاگے تھے. لال کیوں ہو رہی ہے؟ کہا بھائی کیا بتلائیں، علم کی تمنا میں، علم کی تمنا میں کہ خدا معلوم رسول کسی علم عطا کرے، ہم رات بھر سو نہ سکے، شب بیداری کرتے رہے. تو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو نبی کے قید کے لوگ علم کی تمنا میں شب بیداری نہ فرماتے. اب گفتگو اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا. جو چیز رہ جائے گی آج کے تک ہو سکتا ہے کسی آخری تقریر میں جوڑ دوں. تو خیبر نے کسی عالم عطا کیا، کس کو؟ مولا علی کو، ٹھیک ہے نا. اور اب جاؤ جا کے روایت چیک کرو کتابوں میں روایت چیک کرو. قیامت کی ہولناکیوں کی باتیں ہو رہی تھی، قیامت کی ہولناکیوں کی باتیں ہو رہی تھی. اور نبی بیان فرما رہے تھے، چاہنے والے سن رہے تھے. کہنے لگے کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا. انسان سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا اور سب لوگ سارا انسان پریشان ہوگا اس گرمی کی شدت سے، ٹھیک ہے نا. کسی صحابی رسول نے آگے بڑھ کر پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ایسے مرحلے میں ہم کیا کریں؟ اور نبی نے کہا کہ تم میری لواء الحمد کی چھاؤں میں آ جانا. تم جو میرے حمد کا علم ہے نا، علم، اس کی چھاؤں میں آ جانا. کہا اللہ کے رسول وہ علم جس کی چھاؤں میں ہم آئیں گے، اس کی چھاؤں میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اور جو علم ہے نا، ہم کا علم، اس کی چھاؤں میں آ جانا تو اس کی چھاؤں میں کتنے لوگ آئیں گے؟ کہنے لگے کیا سمجھتے ہو؟ اس کا پھریرا، اس علم کا پھریرا مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا. اس کا پھریرا مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا. اور آدم سے لے کے ساری اولاد آدم تک، آدم سے لے کر ساری اولاد آدم تک اس علم کی چھاؤں میں آ جائیں گے. گھبرا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا علم اٹھائے گا کون؟ کہا کہ وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا. بس ابھی تو گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بات مکمل ہو گئی. 5ویں محرم کا دن بھی گزر گیا. 5ویں محرم کا دن گزر گیا. خیبر میں علی کو علم دیا اور جنگ موتا میں جعفر کو علم دیا. اس جعفر کا بیٹا عبداللہ، اس عبداللہ کے 2 بیٹے اول محمد، شہزادی زینب کے راج دلارے. شہزادی زینب کے راج دلارے. جاتے ہو جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر بیمار تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی اور اپنے شوہر عبداللہ کے سرانے بیٹھ گئی. جب بہت دیر گزر گئی تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بیوی
آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرے لیے کوئی حکم، کوئی بات کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عبداللہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا کہ ہاں بیوی مجھے معلوم ہے کہ میرا مولا مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا عبداللہ اگر تم نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. گھبرا کے پوچھنے لگے حضرت عبداللہ کہ بیوی وہ دو کام کیا ہوں گے؟ تو رو کے کہنے لگی کہ ادھر بھیا حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا اور ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے گا. اجرکم اللہ. ادھر قافلہ حسین کا مدینے سے نکلے گا، ادھر جنازہ زینب کا تمہارے گھر سے نکلے گا. کہا کہ بیوی جس طریقے سے حسین تمہارے امام ہے، تمہارے مولا ہے، اسی طریقے سے حسین میرے بھی امام ہے، میری بھی مولا ہے. جو میرے امام کی مرضی، جو اللہ کی مشیت ہے نا. اجازت ملی، اجازت ملی. بیماری کے باوجود حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مکے تک قافلے کے ساتھ آئے. جب مکے پہنچے تو عبداللہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. اب اس قابل نہیں رہے کہ مزید سفر اختیار کر سکے. جانتے ہو ایک مرتبہ شہزادی زینب کے پاس آئے ہے نا اور کہنے لگے کہ بی بی ایسا کرو کہ یہ جو میرے دونوں شہزادے ہیں نا اون و محمد، یہ جو میرے شہزادے ہیں اون و محمد، یہ جو ہمارے شہزادے ہیں، انہیں سوار دو، نئی پوشاک پہنا دو، ان کے بالوں میں کنگھی کر دو، سوار دو، بنا دو ہے نا. شوہر کا حکم تھا. شہزادی زینب نے بچوں کو نئی پوشاک پہنائی، انہیں سوارا، سجایا، بنایا، بالوں میں کنگھی کی اور عبداللہ کے حوالے کر دیا. اور محمد کو عبداللہ کے حوالے کر دیا. حسین کرسی پر تشریف فرما دی. مکتب لکھتا ہے کہ عبداللہ نے اور محمد کا ہاتھ تھاما، دونوں بیٹوں کا. آئے حسین کے پاس، زبان سے کچھ نہیں کہا، 7 مرتبہ حسین کا طواف کرایا اور طواف کرانے کے بعد اور محمد کو حسین پر صدقہ کر دیا. اور اس کے بعد رو کر کہنے لگے کہ مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ میں مزید سفر اختیار نہیں کر سکتا، تو مولا میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں، میری طرف سے یہ میرا ہدیہ قبول فرمائے. قافلہ آگے بڑھا. شب عاشور آئی، عاشور کی شب آئی. عاشور کی شب میں شہزادی زینب نے اون محمد کو قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگی کہ بیٹا کل گھمسان کا رت پڑے گا، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گی. تو بیٹا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اور اون محمد تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو ہے نا. تو بیٹا ایسی داد شجاعت لینا کہ میں قیامت کے روز اماں فاطمہ کو منہ دکھلا سکوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شب عاشور میں ماں بچوں سے گفتگو کر رہی ہے نا. اور اس کے بعد شہزادی زینب نے اون محمد سے جملہ کہا کہ بیٹوں خبردار، خبردار، میدان سے زندہ واپس نہیں آنا. اگر زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. صبح عاشور نمودار ہے. اصحاب گئے، انصار گئے، عوام گئے، عائزہ کی باری آئی، مسلم کے بیٹے گئے، شہید ہوئے، ان کے لاشیں خیمے میں آئی. جب مسلم کے بیٹوں کے لاشیں آ گئے نا خیمے میں اور زینب کو پتہ چلا تو جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ یہ میرے دونوں اور محمد کی طرح ہیں. اتنے میں عباس نے
اپنے 9 برس کے بچے کو تیار کیا، حسین سے اجازت دلوائی، عباس کا 9 برس کا بیٹا میدان میں گیا، شہید ہوا، اس کا لاش بھی خیمے میں آ گیا۔ جب زینب کو پتا چلا کہ عباس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ فضا یہ میرے اول محمد کا عمر ہے، ذرا اول محمد کو بلا کر تو لاؤ۔ اول محمد آئے ماں کے پاس، کہا بیٹو کہاں پر ہو؟ کہا اماں کیا کریں، ماموں جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ ماموں جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ اب شہزادی مڑی بی بی فضا کی طرف اور مڑ کے کہنے لگی فضا جا اور جا کر بھیا حسین کو بلانا۔ فضا گئی، جا کے حسین کو بلایا۔ حسین شہزادی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، زینب نے حسین کے چہرے پہ نگاہ کی اور رو کر کہنے لگی بھیا میں نے پوری زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بھیا پوری زندگی میں نے تم سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو، اور محمد کو ذبح ہونے کی اجازت دے دو۔ اجازت ملی، اجازت ملی، سجایا سوارا، بچے گھوڑے پہ سوار ہوئے، دونوں بچے اول محمد میدان پہ آئے، فوجوں پہ حملہ کیا، فوجیں دور دور بھاگ گئی۔ ایک مرتبہ پسر شام نے آواز دی کہ اگر اکیلے اکیلے جاؤ گے تو یہ مارے نہیں جائیں گے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، انہیں گھیر کے مارو۔ بچے فوجوں کے نرغے میں گھرے، تلواریں پڑی، آواز دی ماموں جان مدد کرو۔ حضرت من اللہ، ماموں جان مدد کو آؤ، بچے شہید ہوئے، بچے گھوڑے سے زمین پہ آئے شہید ہوئے، اور محمد کے لاشیں خیمے میں آ گئے، اور محمد کے لاشیں خیمے میں آ گئی۔ جیسے ہی اور محمد کے لاشیں خیمے میں آئی، بی بی فضا دوڑ کے گئی شہزادی زینب کے پاس اور کہا بی بی اور محمد آ گئے۔ جناب فضا شہزادی زینب سے کہنے لگی کہ شہزادی اور محمد آ گئے، علی کی بیٹی ہے نا، جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ میں نے تو کہا تھا نا کہ زندہ واپس نہیں آنا، کہا بیوی زندہ نہیں آئے اور محمد کے لاشیں آئے ہیں، کہا کہ آنے دو، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیے۔ آنے دو، میں نے بھیا حسین پہ قربان کر دیا۔ زینب اور محمد پر روئی نہیں، روئی نہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ مقتل لکھتا ہے کہ سیدانیہ قید خانوں سے رہا ہوئی، بیویاں زندان شام سے رہا ہوئی اور شہیدوں کے سر ورثہ کو واپس کیے گئے۔ راوی لکھتا ہے کہ ام لیلہ کی گود میں علی اکبر کا سر تھا، ام فروہ کی گود میں قاسم کا سر تھا، ام کلثوم کی گود میں ابو الفتح عباس کا سر تھا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو ننھے سے سر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بوڑھی عورت نے پکار کے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، کہا بچوں کی ماں میں ہوں، لیکن بھائی کی مدد کرو یا بچوں کا مدد کرو۔
मदीने आया, काफिला लौट कर मदीने आया तो बीबी ज़ैनब ने सज्जाद के घर में क़याम किया, है ना? अब्दुल्ला आए, ज़ैनब के शौहर अब्दुल्ला आए, सुबह से शाम तक सज्जाद के पास बैठे रहते, शाम में वापस चले जाते। जब कुछ दिन गुजर गए तो सज्जाद ने अब्दुल्ला से कहा कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तो अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ा और कहा कि अपनी फूफी से ये अर्ज करें कि वो भी तो उन्हीं का घर है ना। अभी तक ज़ैनब रो ही नहीं है, फूफी से अर्ज करें कि वो भी तो उन्हीं का घर है। सज्जाद आए, कहने लगे कि अब्दुल्ला आए थे, ख्वाहिश है कि आप अपने घर पे आ जाए। कहने लगी कैसा घर, घर वाले नहीं रहे। कहा कि फूफी अम्मा अच्छा होगा कि आप अपने घर में तशरीफ लेके जाएं। अब्दुल्ला